بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بی اے کی جو تھرڈ پوئم ہے نیو ایئر ریزولوشنز اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی پوئم ہے اور 3-4 اس کی جو لائنز ہیں وہ ہیں، ان کو آج ڈسکس کریں گے۔ اس میں کہتے ہیں کہ I will drain the long draughts of quiet. I will drain the long draughts of quiet as a purgation. Remember twice daily who I am. Will lie on the night in the bony arms of reality. Be comforted. اتنی سی بس پوئم ہے، اور ایکچولی اس کے جو میننگز ہیں، نیو ایئر ریزولوشن، نیو کہتے ہیں نئے کو، ایئر کہتے ہیں سال کو، اور ریزولوشنز کے لحاظ سے مختلف اس کے میننگز ہیں۔ اور اس کے میننگز کیا ہیں؟ ارادے، وعدے، پرومسز، اور وہ پرومسز جو کبھی فلفل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ بے وفا لوگ ہوتے ہیں جو وعدوں کو پورا نہیں کر پاتے، اور اپنی ول پاور کے مطابق کچھ ہی دنوں کے اندر جب ملتے ہیں تو اپنی ڈیسیشنز جو ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لحاظ سے ہے، لیکن یہاں پہ جو پوئٹس ہے، جو شاعرہ ہے، اور یہ جو شاعرہ ہے یہ بہت شاعرہ ہے جو ابھی تک زندہ ہے، اور یہ انڈیا کی تھی۔ انڈیا کے بعد یہ انگلینڈ میں سیٹل ہو گئی، اس کے بعد یہ امریکہ چلی گئی، اور پاکستان میں کنیٹ کالج کے اندر اس نے لیکچر بھی ڈلیور کیا۔ تو لہٰذا یہ اس کے جو ریزولوشنز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے جس طرح کی شاعرہ کچھ ارادوں کی بات کرتی ہے، تو اس کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے جو پوئم سے میسج ملتا ہے کہ ہم جو بھی وعدے کرتے ہیں، پرومسز کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو پورا کریں، کیونکہ جو وعدے ہوتے ہیں وہ ہماری ذات کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمارا جو کردار ہے، ہمارا کریکٹر ہے، اور ہماری ذات کا جو کیلیبر ہے وہ ان باتوں پر مبنی ہوتا ہے جو ہم نے کہی ہوتی ہیں، اور ان ارادوں پر مبنی ہوتا ہے جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو کہ اپنے وعدوں کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس پوئم کی جو ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ مزید جو کریٹیکلی باتیں ہیں وہ بھی کریں گے۔ کہتی ہے کہ آئی ول ڈرین۔ ڈرین کا مطلب ہوتا ہے پینا، اور ایسا پینا جس کے پینے کے اندر تھوڑا تھوڑا سا وقفہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ڈرین بولتے ہیں۔ ویسے تو ڈرنک کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے۔ کہتی ہے آئی ول ڈرین دی لانگ ڈراٹ۔ ڈراٹ کہتی ہیں آئی ول ڈرین دی لانگ ڈراٹس آف کوائٹ، ٹھیک ہے۔ ڈراٹ کا مطلب ہوتا ہے گھونٹ۔ کہتی ہے کہ میں بڑے وقفے کے ساتھ پیوں گی، گھونٹوں کو پیوں گی۔ کون سے گھونٹ؟ آف کوائٹ، جو خاموشی پر مبنی ہے۔ ایکچولی شاعرہ خاموش رہنے کا جو ڈراٹس ہیں ان کو پینا چاہتی ہے، جس طرح کہ سیدنا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو خاموشی ہے وہ گفتگو پر بھاری ہوتی ہے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شاعرہ ایک نئے سال کے شروع کے اندر 3 چیزوں کا ارادہ کر رہی ہے۔ شاید کہ اس کی زندگی میں یہ پریکٹیکل پہلے نہیں تھا، کیونکہ اگر پریکٹیکل ہوتا تو وہ یہ نہ کہتی کہ اس سال میں یہ ارادے کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب اس سال کی شروع سے پہلے وہ زیادہ بولتی ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، کم بولنا چاہیے، اور کم بولنے میں ہی افادیت ہے اور بہتری ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آئی ول ڈرین دی لانگ ڈراٹس آف وائٹ، اور بڑی خوبصورت بات کرتی ہے کہ ڈراٹس کے ساتھ اس نے لانگ لگا دیا کہ میں لمبے گھونٹ پیوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ خاموش رہ کے بعد ایک فضول گفتگو شروع کر دیتی، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ آج کل کی جو بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرے جو ویورز ہیں، فالوورز ہیں، اور جو ویو ٹائم آتا ہے اس میں کافی ساری جو گرلز ہیں ان کا بھی ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کو سمجھیے گا کہ لڑکیوں کی جو سنا ہے، عورتیں جو ہیں وہ جہاں بیٹھتی ہیں ان کی خاموشی کے جو گھونٹ ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، تو شاید وہ ان کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی فیمیل ہے۔ کہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ٹائم خاموش رہنے میں گزارنا چاہیے۔ اور پھر آگے کہتی ہے کہ ایز اے پرگیشن۔ پرگیشن کا جو ورڈ ہے یہ کرسچینٹی میں یوز ہوتا ہے، اور جو پادری لوگ ہیں زیادہ وہ یوز کرتے ہیں۔ پرگیٹ پوری سے یہ لفظ نکلا ہے،
اس کا مطلب پرگیشن ہوتا ہے. پرگیشن ہوتا ہے کسی چیز سے نجات پا دینا. مثال کے طور پہ جب پادریوں کے پاس کوئی بھی بندہ جاتا ہے اور وہ اپنی گناہوں کا کنفیس کرتا ہے, کیونکہ کرسچینٹی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے پریسٹ کے سامنے, پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو آپ کے پہلے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے. تو اس معافی کے لیے جو ورڈ ہے یوز ہوتا ہے اسے پرگیشن کہتے ہیں. جس طرح کہ میں نے بولا پرگیٹ سے ہی نکلا ہے, تو کہتے ہیں کہ میں پرگیشن مجھے ملے گی جب میں خاموش رہوں گی, تو جو میری روح ہے اس کے اندر سکون آ جائے گا, اس کو کمفرٹ وہ فیل کرے گی. اور حقیقت میں شاعرہ کے نزدیک روح کا جو سکون ہے وہ خاموشی کے اندر ہے. اور اسلام بھی اس کے لحاظ سے جو ہے نا وہ زور دیتا ہے کہ خاموش رہنے سے انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں نکلے تو وہ اسلام سے نہیں. آگے جو کرسچینٹی ہے, گورے ہیں, وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اس کی جو خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ان کو پھر رسول بنا لیتے ہیں. لیکن ہمیں اتنی فرصت نہیں ہوتی کیونکہ ہم قوم بہت زیادہ سویلائزڈ ہے نا, اور بڑی ہی مہذب قوم ہے. ٹھیک ہے, ڈرائیور سے, رکشے والے سے 5 روپے کے روبے میں ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. رستے میں گزرنے والی جو لڑکی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے نظر باندھ کے دیکھتے ہیں شاید کہ کبھی کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں رہتی ہیں. اتنی سویلائز قوم ہے. تو لہٰذا اس لیے ہمیں پھر نجات کیسی ہوگی؟ یہ ورڈ تو پھر وہ ہی بندہ لکھ سکتا ہے نا جو منیمم یورپ کے معاشرے کے اندر اس نے لیا. اور ہمیں کتنی بدبختی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہو کے معاشرے کس کی مثال دیتے ہیں؟ یورپ کی, جس پر علامہ اقبال جیسے لوگوں نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا. لیکن آج کی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو یا تقریباً سب کانٹیننٹ کو, تو ہمیں پھر مثال نہیں دینی پڑتی ہے. حالانکہ ان کے جو بنائے ہوئے رولز ہیں وہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان کی وہ بک دیکھیں جس میں گریٹ لوگ ہیں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اس کے بعد پھر اس لسٹ کے اندر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا نام. اچھا, آگے بات کر رہے تھے کہ پھر اگلی لائن کے اندر وہ کہتی ہے کہ ریممبر ٹوائس, ریممبر ہوتا ہے یاد کرنا, ٹوائس 2 دفعہ, کہتی ہے روزانہ 2 دفعہ یاد کرا گی. ریممبر ٹوائس ڈیلی. ٹھیک ہے, ہو آئی ایم, کہ میں کون ہاں. ایکچولی یہ جو فلسفہ ہے نا اس کا ہو آئی ایم, یہ بڑا ڈیپ سا فلسفہ ہے. یہ 2 اس کے کانسیپٹ نکلتے ہیں. فرسٹ یہ کہ جب انسان کائنات میں آتا ہے تو اس کی زندگی کچھ گولز ہوتے ہیں, وہ کچھ مقاصد لے کے آتا ہے, لیکن ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے. اور ہر وہ عورت جو بڑی خوبصورت ہے یا نہیں بھی ہے, یہ ابھی کچھ دنوں پہلے 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ سیال کوٹ موٹر وے پہ ایک ثانیہ ہوا ہے, تو یہ کیا کس چیز کو ریکمینڈ کر رہا ہے؟ اس چیز کو کہ ہم اپنے مقاصد سے ہٹ چکے ہیں اور ہم لس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. اور جو ہوس ہے خواہ وہ فزیکلی ہے خواہ وہ کیا ہے کہ پیسے کی ہے, ہم اس میں گم ہیں اور ہم اس گول سے ہٹ چکے ہیں جس کے لیے ہم کائنات میں آئے کہ ہو آئے ہیں. ہمیں تو اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں. ہم وہ چیز جو میسج ہم نے آگے کنوے کرنا تھا, سویلائزیشن کا, آنیسٹی کا, ہیومینٹی کا, پٹی کا, ان سب ہم مقاصد سے ہٹ چکے ہیں. اور ہر انسان پرسنل ہو کے سوچتا ہے اور اس کی پرسنل جو نیڈز ہیں, ضروریات ہیں جن کو وہ پورا کرتا ہے, اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کہ ہمارے نفس سے ریلیٹڈ ہے. حالانکہ ہمیں نفس کی پوجا کرنے کے لیے کائنات میں بھیجا ہی نہیں گیا. بڑی سمپل سی بات کروں گا, ایک ہمارا تو مقصد ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, کسی کو عزت دینا یہ تو ہمارا رسپیکٹ تو مقصد ہی نہیں ہے. وہ سب سے پیچھے سے ہٹ کے ہم اپنی نفس کے پیروکار رہ گئے. اب بڑی معذرت کے ساتھ میں اکثر اس چیز پہ کرٹیسائز کرتا ہوں جب مجھے معاشرے سے یہ ملتی ہیں, کیونکہ لٹریچر معاشرے کو ہی ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ دوستوں میں, یاروں میں, یا یہ کہ جن کے ساتھ یونیورسٹی لائف اس کو وزٹ کیا, تو بڑی ہی معاشرہ اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے. جب کسی سے پوچھتے ہیں نا یہ جو اسکینڈلز ہوتے ہیں, افیئرز ہوتے ہیں, تو کوئی بندہ کسی ایک پہ ٹک ہی نہیں رہا ہوتا. اس کا نفس اس پہ اتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ 10 کی بات کرتا ہے کہ صبح کے ٹائم اور 12 بجے کے ٹائم اور شام کے ٹائم اور. ٹھیک ہے, اور وہی وہ اکثر میں بات کرتا ہوں کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو اس لڑکی نے کہا یہ میرا کزن ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ دنوں پہلے تو میرا بھی کزن تھا. تو ہمارا معاشرہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے. وہ جو
سچے تعلقات تھے وہ تو ختم ہو گئے. اور دوسرا جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں بہت ساری گاڑیاں اکٹھی کر لوں. BMW کا مقصد ہے, پراڈوز کا مقصد ہے, منیمم XLI تو ہر لڑکی اور ہر لڑکی کی چاہت ہے. اور ہم آگے شادیاں بھی اسی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے ہم بیٹی بہن بھی اس کو دینے کی خواہش کرتے ہیں, حالانکہ اسلام کو اس سے ہٹ کر میسج دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, لیکچر لمبا ہو جائے گا. بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہو آئی ہیں, ہم نے تو اپنے مقاصد زندگی کے چینج کر لیے. آگے دوسرا جو اس سے نکلتا ہے مقصد یہ کہ ہو آئی ہیں, ہم نے تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچا بھی نہیں ہے, اپنی ذات کا محاسبہ بھی نہیں کیا, امپیچمنٹ بھی کبھی نہیں کیا کہ ہم کیا ہے. سیلف امپیچمنٹ کریں تو پتہ چلے نا کہ ہمارے اندر خامی کتنی ہے. ہم دوسروں کے اندر گناہ اور خامی تلاش کرتے ہیں, کبھی اپنی ذات کا محاسبہ کیا ہی نہیں ہے. جب خود اکیلے بیٹھ کے یہ سوچیں گے نا کہ ہو آئی ایم تو مقصد مل جائے گا زندگی کا. تو آخری اس کی جو لائن ہے اس کے اندر کہتی ہے ول لائی آن دی نائٹ. وہی بات جو بھی کر رہا تھا, ول لائی آن دی نائٹ ان دی بونی آرم آف ریئلٹی بی کمفرٹیبل. ہم نے تو کبھی رات سوتے ہوئے وہ جو حقیقت کا تلخ بستر ہے نا, بونی آرمز کہتے ہیں تلخ بستر کو. ویسے تو میننگس ہوتی ہیں بونی کے اور ہیں, آرمز بازوں کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کا جو مفہوم نکلے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی رات کی تنہائی میں سوتے ہوئے ان ریئلٹی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. جب ہم حقیقت کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے تو ہم اپنے غموں میں مبتلا رہتے ہیں, کیونکہ وہ اسی کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب تک آپ ریئلٹی کو فیس نہیں کرتے اور ریئلٹی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے, ہوتا یہ ہے کہ ہم غم میں مبتلا رہتے ہیں. خوشی کا جو احساس ہے وہ چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو ریئلٹی کا احساس ہے, حقیقت کا, غم کا, وہ ہمیشہ ہماری ذات کے ساتھ رہتا ہے, کیونکہ ہم اسے اپنے جسم میں آنے نہیں دیتے. اگر جسم میں آنے دیں وہ اس میں ابزارب ہو جائے اور کچھ دنوں کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد اس جو ریئلٹی ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس غم سے باہر نکل آتے ہیں. اسی لیے تو شاعرہ نے کہہ دیا نا بی کمفرٹیڈ. جب ریئلٹی کو اپنے اندر اترنے دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری روح کو سکون مل جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.